السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو تیونس کے بادشاہ اور رحم دل سوداگر کا ایک دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ابو صابر ملک تیونس کا بہت امیر سوداگر تھا اور اپنا مال فروخت کرنے کے لیے دور دور کے ملکوں میں جاتا تھا۔ صحراؤں میں، پہاڑوں میں، گنجان شہروں اور ان علاقوں میں جہاں زیتون کے باغات ہوں، کھجوروں کے نخلستان ہوں۔ وہ بحیرہ روم کے ساحلوں پر مال بردار جہازوں پر اپنا سامان لدواتا، زیتون کے تیل، کھجور، مچھلی، برتن، چمڑا، اون اور اسفنج وغیرہ کی تجارت کرتا اور خوب روپیہ کماتا۔ ابو صابر قسمت کا بہت دھنی تھا۔ جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ سونا ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ وہ شمالی افریقہ کا امیر ترین سوداگر بن گیا۔ عام طور پر سوداگر اور امیر لوگ کنجوس ہوتے ہیں، لیکن ابو صابر نہایت سخی تھا۔ جتنا پیسہ کماتا اتنی ہی خیرات کرتا۔ اس کے دروازے سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم سب ایک خدا کے بندے ہیں، دنیا کی ہر چیز کا مالک خدا ہے، سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ہر امیر کو چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرے۔ ان خوبیوں کی وجہ سے ابو صابر کچھ ہی عرصے میں بہت مشہور ہو گیا تھا۔ غریب لوگ اس کی دولت اور صحت کی دعائیں مانگتے۔ امیر غریب سب ہی اس کی باتیں کرتے تھے۔ گھر ہو یا محل، مسجد ہو یا سرائے، لوگ ابو صابر کی سخاوت اور نیک دلی کا ذکر لے بیٹھتے۔ ابو صابر کی اتنی مشہوری ہوتے دیکھ کر ملک تیونس کے بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا، میں ابو صابر کی تعریفیں سن سن کر تنگ آ گیا ہوں۔ ہر جگہ ہر وقت لوگ اسی کے گن گاتے رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ملک میں اس کے علاوہ کوئی اور رہتا ہی نہیں ہے۔ میں کسی بھکاری کو خیرات میں اشرفی دیتا ہوں تو وہ کہتا ہے، کل ہی ابو صابر نے اس سے دگنی اشرفیاں مجھے دی تھی۔ کوئی کہتا ہے ابو صابر نے اتنے 1000 روپے یتیم خانے کو دیے، اتنی 1000 اشرفیاں فلاں ہسپتال کو دی۔ میں یہ سب سن کر بہت حیران ہوں۔ کیا یہ سچ ہے؟ یہ بالکل سچ ہے بادشاہ سلامت، وزیر نے جواب دیا۔ اگر ایسی بات ہے تو رعایا میری تعریف کیوں نہیں کرتی؟ میں بھی تو خیرات کرتا ہوں۔ بادشاہ نے پھر وزیر سے پوچھا تو وزیر نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ چپ رہنے میں ہی عقل مندی تھی۔ وزیر کو چپ دیکھ کر بادشاہ پھر بولا، ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی خبر رکھنا تمہارا فرض ہے۔ میں مزید اس شخص کی سخاوت اور نیکی کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب اس کا بندوبست کرنا تمہارے ذمہ ہے۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے دماغ میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے ابو صابر کو ذلیل کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ مسکرانے لگا اور بولا، حضور، میرے ذہن میں ایک بہت اچھی ترکیب آئی ہے۔ کیسی ترکیب؟ بادشاہ نے بے چینی سے پوچھا۔ تو وزیر نے کہا، حضور، لوگ کہتے ہیں کہ ابو صابر سے جتنے پیسے مانگو وہ دے دیتا ہے۔ ہمیں اس سے پیسے مانگنے چاہیے۔ میں خود اس کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ شاہی خزانہ بالکل خالی ہو چکا ہے، حکومت کنگال ہو چکی ہے، ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ٹیکس بڑھانے سے غریب لوگ برباد ہو جائیں گے۔ میں ابو صابر سے کہوں گا کہ وہ حکومت کے خزانے کے لیے کچھ رقم دے۔ میں اس سے اتنے پیسے مانگوں گا کہ اس کا خزانہ بالکل خالی ہو جائے گا۔ بادشاہ وزیر کی یہ ترکیب سن کر بہت خوش ہوا اور وزیر کو شاباش دیتے ہوئے کہا، بہت خوب، بہت اچھے، کیا دماغ لگایا ہے تم نے۔
کیونکہ تمہارے اتنے پیسے مانگنے پر اگر اس نے انکار کر دیا تو سارے ملک میں اس کی بدنامی ہو جائے گی۔ پھر وہ یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ ہر چیز اللہ کی ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ خوب صلح مشورہ کر کے وزیر ابو صابر کے پاس گیا اور کہا، جتنی دولت تمہارے پاس ہے سرکاری خزانے میں جمع کرا دو، ورنہ ملک تباہ ہو جائے گا، لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ کیا تم ہماری مدد نہیں کرو گے؟ کیا ہم سب اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ وزیر کی بات سن کر ابو صابر نے کہا، ہاں، ہم سب ایک ہی اللہ کے بندے ہیں، میرا ایک ایک روپیہ اللہ کے بندوں کے لیے ہے، آپ سب لے جائیے۔ وزیر نے اسی وقت ابو صابر کی دولت، جائیداد، مال مویشی، غرض جو کچھ بھی اس کے پاس تھا سمیٹا اور بادشاہ کے خزانے میں داخل کر دیا، جبکہ ابو صابر نے منہ سے ایک لفظ نہ نکالا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ ابو صابر نے سب کچھ وزیر کے حوالے کر دیا ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر سے کہا، اس طرح تو لوگ اس کی اور زیادہ تعریف کرنے لگیں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے۔ اب وزیر پھر سوچنے لگا، آخر بولا، حضور، ابو صابر جس محل میں رہتا ہے کیوں نہ وہ بھی ہم اس سے مانگ لیں۔ میں کہوں گا کہ حکومت تمہارے گھر میں غریبوں کے لیے ہسپتال بنانا چاہتی ہے، اس طرح وہ اور اس کے بیوی بچے گلیوں میں مارے مارے پھریں گے، نہ جیب میں پیسہ ہوگا نہ سر پر چھت، پھر وہ ضرور قسمت کو کوستا پھرے گا۔ بادشاہ کو وزیر کی یہ تجویز بھی پسند آ گئی۔ اگلے روز وزیر نے ابو صابر کے گھر پر بھی قبضہ کر لیا اور وہ بیچارہ بیوی بچوں سمیت در در کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ اب نہ اس کے پاس پیسہ تھا نہ رہنے کو جگہ، کبھی کہیں رات گزارتا کبھی کہیں، دن کے وقت محنت مزدوری کرتا، جو کچھ ملتا اس سے اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالتا اور خدا کا شکر ادا کرتا رہتا۔ بادشاہ نے اب بھی ابو صابر کو خدا کا شکر ادا کرتے سنا تو وزیر کو بلا بھیجا اور اس سے کہا، تمہاری یہ تجویز بھی ناکام ہوئی، اپنا سب کچھ گنوا کر بھی وہ پہلے کی طرح خوش ہے، اور بجائے مایوسی کی باتیں کرنے کے وہ اب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اس کے خلاف ایک لفظ تک نہیں کہتا۔ لوگ اسے ولی سمجھنے لگے ہیں۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر نے ایک اور تجویز پیش کی، کہنے لگا، حضور، ہمیں چاہیے کہ اس کے بیوی بچوں کو بھی اس سے چھین لے، پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کس طرح خوش رہتا ہے اور خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر وزیر نے اسی وقت سپاہیوں کو حکم جاری کیا کہ ابو صابر کی بیوی اور 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کو محل میں لایا جائے۔ سپاہیوں نے جا کر ابو صابر کو بادشاہ کے حکم کے بارے میں بتایا، جسے سن کر ابو صابر کی بیوی نے شوہر سے کہا، آپ سب کچھ تو بادشاہ کو دے چکے ہیں، اب بیوی بچے بھی اس کے حوالے کر رہے ہیں، بادشاہ سے کہیں کہ وہ آپ کا خاندان تو نہ اجاڑے، مجھے امید ہے کہ وہ ضرور مان جائیں گے۔ بیوی کی بات سن کر ابو صابر نے کہا، میں بادشاہ سے کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے۔ پھر ابو صابر نے بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی ہماری مشکلیں آسان کرے گا۔ اس کی باتیں سن کر بیوی غصے سے بولی، میں نے خواہ مخواہ آپ پر بھروسہ کیا، آپ تو اپنے حق کے لیے آواز تک نہیں اٹھا سکتے، بیوی بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ روتی دھوتی بچوں کو لے کر سپاہیوں کے ساتھ بادشاہ کے محل میں چلی گئی، جہاں ان پر کڑے پہرے لگا دیے گئے۔ ابو صابر کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ کوئی اس سے اس بارے میں پوچھتا تو وہ یہی کہتا، درخت سے پتے بے شک جدا ہو جائیں، تنا اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ اسی طرح بچے اللہ کی چیز تھے، اس نے مجھے دیے تھے، اب اسی نے مجھ سے لے لیے ہیں۔
میں ان کے لیے نہیں رہوں گا۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس حال میں بھی ابو صابر کو اللہ کا شکر ادا کرتا دیکھ کر اب وزیر کے سامنے یہی راستہ رہ گیا تھا کہ وہ ابو صابر کو ملک سے نکلوا دے۔ پھر اس کے حکم پر ابو صابر کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک بحری جہاز میں ڈال دیا گیا جو افریقہ کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا تیونس سے دور نکل گیا۔ اس طرح ابو صابر کو کسی اجنبی ملک میں پہنچا دیا گیا جہاں اب وہ بالکل اکیلا تھا، خالی ہاتھ، خستہ حال۔ مگر اس حال میں بھی وہ یہی کہہ رہا تھا، الحمدللہ، ان پھٹے ہوئے کپڑوں میں اپنے ملک میں نہیں، ورنہ لوگ میرا مذاق اڑاتے۔ یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا اور میں زندگی کو نئے سرے سے شروع کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ساحل سے اٹھ کر کسی قریبی گاؤں کی طرف چل دیا۔ کچھ کھجوریں مانگ کر کھائیں، پھر پانی پیا۔ وہاں سے چلتا چلتا شہر میں پہنچ گیا۔ یہاں اسے رات مزدور کا کام مل گیا تھا۔ وہ سارا دن کام کرتا مگر بہت کم اجرت ملتی، کیونکہ اس کو مزدوری کا کام اچھی طرح نہیں آتا تھا۔ سخت کام سے وہ بری طرح تھک جاتا اور ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن خوش قسمتی سے بڑے راج کو شاہی محل میں کام کرنے کے لیے بلایا گیا۔ ان دنوں ابو صابر بھی اسی راج کے ساتھ کام کرتا تھا۔ بادشاہ نے بڑے راج کو حکم دیا کہ محل کے ارد گرد اونچی سی دیوار بنا دو تاکہ گزرنے والوں کی نظر اندر نہ پڑے۔ ابو صابر پردیسی تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس ملک کا بادشاہ کتنا ظالم اور بے رحم ہے۔ کئی برس پہلے اس نے اپنے بھائی سے حکومت چھینی تھی اور تب سے اس کو کال کوٹری میں قید کر رکھا تھا اور اسے صرف اتنا کھانا دیتا تھا کہ وہ زندہ رہ سکے۔ رعایا اس ظالم بادشاہ سے بے حد نفرت کرتی تھی، لیکن ان میں بغاوت کرنے کی جرات نہ تھی، کیونکہ بادشاہ نے جاسوسوں کا جال پھیلا رکھا تھا اور وہ ہر شخص پر شک کرتا رہتا تھا۔ ایک روز جب بادشاہ محل کی کھڑکی میں کھڑا تھا اور دونوں راج محل کے باہر چار دیواری بنا رہے تھے کہ اچانک بڑا راج ابو صابر کو برا بھلا کہنے لگا اور اس پر اپنی برتری جھاڑنے لگا۔ تو ابو صابر نے اسے سمجھایا کہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی کو گالی دینا یا اسے نیچا دکھانا عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی امیر کو غریب اور غریب کو امیر کرنے والا ہے۔ بادشاہ نے کھڑکی سے ابو صابر کی بات سن لی اور سمجھا کہ یہ آدمی میرے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اس نے فوراً ابو صابر کو گرفتار کر کے کال کوٹری میں قید کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی اندھیری کوٹری میں بادشاہ کا بھائی بھی قید تھا۔ دونوں کو بہت کم کھانا دیا جاتا تھا۔ پھر بھی ابو صابر اللہ کا شکر ادا کرتا اور کہتا، اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ ہم دو ہیں۔ ابھی ابو صابر کو قید خانے میں آئے چند دن ہی گزرے تھے کہ اس کا ساتھی شہزادہ مر گیا۔ اس نے شہزادے کو وہیں کال کوٹری میں دفن کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ، اس مظلوم کو جنت میں جگہ دے۔ شہزادے کی مرنے کی خبر اس نے کسی کو نہ دی۔ اب دونوں قیدیوں کا کھانا اسے ملتا تھا۔ مرحوم شہزادے کی ماں زندہ تھی اور محل کے ایک الگ حصے میں رہتی تھی۔ وہ اپنے ظالم بیٹے سے کہتی تھی کہ بھائی کو چھوڑ دے یا پھر اسے کسی دوسرے ملک میں بھیج دے، لیکن بادشاہ نہ مانتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بھائی قید خانے میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے۔ اکثر ماں اس سے رو رو کر بیٹے سے ملنے کی اجازت مانگتی، لیکن وہ سختی سے منع کر دیتا۔ آخر تنگ آ کر ماں نے سوچا کہ بیٹے کے لیے اس قید خانے کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اس نے اپنے پیارے بیٹے کے لیے روتے ہوئے مرغ پکایا اور اس میں زہر ملا دیا۔ پھر اپنے نوکر سے کہا کہ قید خانے میں جا کر شہزادے کو دے آئے۔
اس دکھیاری ماں کو کہاں معلوم تھا کہ اس کا پیارا بیٹا اس درد بھری زندگی سے پہلے ہی چھٹکارا پا چکا ہے۔ ظالم بادشاہ ہر شخص پر گہری نظر رکھتا تھا۔ اسے محل میں ہونے والی ہر بات کی خبر ہوتی تھی۔ جب اس نے نوکر کو ڈھکی ہوئی پلیٹ لے جاتے دیکھا تو گرج کر پوچھا، اس کپڑے کے نیچے کیا چھپا کر لے جا رہے ہو؟ حضور، بھنا ہوا مرغ ہے، ملکہ عالیہ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کے بھائی کو دے آؤں۔ میرے بھائی کو؟ بادشاہ یہ سن کر غصے سے لال ہو گیا اور بولا، ادھر لاؤ، قید میں اسے مرغ کھلائے جا رہے ہیں، مجھے دو، میں کھاؤں گا یہ کہہ کر بادشاہ نے پلیٹ لے لی، کپڑا اتارا اور جلدی جلدی مرغ کھانے لگا، اور اسے کھانے کے تھوڑی ہی دیر بعد بادشاہ مر گیا۔ لوگوں نے اس کے مرنے کا سوگ تک نہیں منایا، سب دل ہی دل میں بہت خوش تھے۔ اس کی ماں کو بھی کوئی غم نہ تھا۔ اب تمام وزیر جمع ہو کر قید خانے میں گئے اور قیدی شہزادے کو باہر لا کر تخت پر بٹھا دیا۔ یہ ابو صابر تھا۔ وہ تخت پر بیٹھتے ہی بولا، بے شک سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی ہے جو سب کو نوازتا ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت۔ اس کی باتیں سن کر وزیر، نوکر، چاکر، درباری اور غلام سب نے جھک کر اسے سلام کیا۔ اتنا عرصہ قید رہنے سے شہزادے کی شکل کسی کو یاد نہ رہی تھی۔ وہ ابو صابر ہی کو شہزادہ سمجھ رہے تھے۔ شہزادے کی ماں تو پہچان ہی چکی تھی کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، لیکن وہ بھی خاموش رہی۔ بعد میں ابو صابر نے خود اسے شہزادے کی موت کے بارے میں بتا دیا۔ اس رات محل میں چراغ جلائے گئے اور بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا۔ لوگ گلی گلی خوشی سے ناچتے پھر رہے تھے۔ ابو صابر بے شک اچھا راج نہ تھا، لیکن وہ بہت اچھا بادشاہ ثابت ہوا۔ اس نے اپنے دربار میں قابل اور عقل مند وزیر رکھے۔ اس طرح ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ تخت نشین ہوتے ہی ابو صابر نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے وطن تیونس کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر مالدار کر دیا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر میرے بیوی بچے زندہ ہیں تو انہیں میرے پاس بھیج دیں۔ تیونس کا بادشاہ تو پہلے ہی اپنے کیے پر بہت پچھتا رہا تھا۔ جب اس کو ابو صابر کا پیغام ملا تو اس نے فوراً اس کے بیوی بچے اس کے پاس بھیج دیے۔ اس کی تمام دولت اور جائیداد بھی لٹا دی اور اس سے اپنی ناانصافیوں اور زیادتیوں کی معافی بھی مانگی، کیونکہ اب اس کی سمجھ میں اچھی طرح آ چکا تھا کہ واقعی عزت اور ذلت، امیری اور غریبی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے نواز دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔